حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھ پر جو کتاب نازل کی ہے، میں ان کی تعلیمات ایک اور عجیب نبی تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ وہ نبی اس جہان کے سب سے افضل اور آخری نبی ہوں گے۔ اگر تم میں سے کوئی ان کی زندگی میں انہیں پالو تو فوراً ان کی تعلیمات اور مقدس کتاب نازل ہوگی جس کا نام القرآن ہوگا۔ جو کوئی اس کتاب کی تلاوت کرے گا اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور بے حساب ثواب پانے والا ہوگا۔ تم سب اس نبی کے مکرم پر دل کی گہرائیوں سے درود و سلام بھیجتے رہو، کیونکہ وہ نبی ہے جن پر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا، وہ مبارک نبی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے حبیب اور محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں پیدا نہ فرماتے، نہ اے آسمان، نہ اے زمین، نہ ہی جہان ہوتا، تم اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کی شان اور مرتبہ کتنی بلند ہے۔ میں ایک نبی ہونے کے باوجود یہ آرزو رکھتا ہوں کہ کاش مجھے ان کی امت میں شامل ہونے کی نعمت حاصل ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول کر لے تو میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو سن کر نافرمان بنی اسرائیل کے لوگ آپس میں کہنے لگے، یہ تو دیکھو، یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو توڑ کر اپنی نئی شریعت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو ایک سازش ہے جس سے ایک سیاسی طاقت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نئی اور سب سے عظیم نبی کے آنے کی بات کر رہا ہے جس سے ہماری قوم اس نئی نبی کی طرف منجس کی چالاکی اور مقصد کا اندازہ ہو چکا ہے۔ اب دیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں فوراً بادشاہ کے پاس جا کر اس کی شکایت کرنی چاہیے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ اس دور میں بیت المقدس اور پورے یروشلم کی حکومت بنی اسرائیل کے کنٹرول میں تھی۔ اس وقت کا بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا دشمن تھا۔ جب بنی اسرائیل کے اندر یہ بڑا خلیفہ پیدا ہوا تو بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ بادشاہ نے ایک خفیہ میٹنگ بلائی اور اپنے درباریوں سے کہا، ہمارے بزرگ کے دین کو مٹانے کی سازش کرنے والا یہ شخص اور اس کے ماننے والے ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ہمیں انہیں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ یہ نبی اور رسول کے دشمن ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ اس کام میں جو بھی مدد چاہیے تو میں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا صفایا کرنا بڑا ثواب کا کام ہوگا۔ بادشاہ کی ان باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کی حمایت کے بعد تمام بنی اسرائیل ایک جٹ ہو گئی اور فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ماننے والوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ اسی سازش کے تحت انہوں نے نبی اکرم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اگلے ہی دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئی، ہر وقت ان کا پیچھا کرنے لگے اور طرح طرح کی چالیں سوچنے لگے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس خطرے کو محسوس کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے خود کو پہرے لگا دیا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ نبی کے جانشین ہر ایک وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں تو انہوں نے نئی چال چلی۔ انہوں نے سوچا کہ چونکہ نبی کے ساتھ بنا ہتھیار کے ہوتے ہوئے، اس لیے پہلے ان پر حملہ کر کے قتل کر دیا جائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ عین سلک نامک ایک مکان میں پہنچے۔ جب بنی اسرائیل کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے بڑی تعداد میں اس مکان کو گھیر لیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ آج ہر حال میں نبی اکرم کو شہید کر دیں گے۔ اس نازک گھڑی میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو ان کے مکار دشمنوں سے بچانے کے فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ، میرے نبی کو عزت و احترام کے ساتھ آسمان پر اٹھا لاؤ۔ اللہ کے اس حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اس مکان کی چھت چیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ابھی اسی وقت میرے ساتھ آسمان کی طرف چلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ البدایہ والنہایہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید بادل لائے اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ وہاں سے
انہیں سیدھا چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا جہاں ان کے سکون اور آرام کے لیے مقرر جگہ طے کر دی گئی۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے لوگ اس گھر کو گھیر کر بیٹھے رہے۔ جب کافی وقت بیت گیا اور کسی کے باہر آنے کا کوئی نام و نشان نہ ملا تو ان کا سردار تلوار لے کر مکان کے اندر گھس گیا۔ وہ ہر کمرے کے کونے کونے تک چھان مارنے لگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں نہیں ملے۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے چہرے پر پھونک ماری اور فوراً اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بدل گیا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا تو بنی اسرائیل نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور بے حد زور سے مارنا شروع کر دیا، اور وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران یہودیوں کا سردار چیختے ہوئے کہنے لگا، بھائیو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں تمہارا سردار ہوں۔ میں خود حضرت عیسیٰ کو ہر جگہ ڈھونڈتا پھرا لیکن وہ کہیں نہیں ملے، تو کیا اب تم مجھے ہی مار ڈالو گے؟ یہودی نے اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اگر تو ہمارا سردار ہے تو بتا عیسیٰ کہاں گیا؟ اپنی جان بچانے کے لیے اب کتنے بہانے بنائے گا؟ تیری چکنی چپڑی باتوں میں ہم آنے والے نہیں، آج ہم تجھے قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ اسے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ اس کا چہرہ بدل چکا ہے اور وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دکھنے لگا ہے۔ گھبراہٹ میں وہ پھر چلانے لگا، بھائیو تم لوگ غلطی کر رہے ہو، میں تمہارا سردار ہوں جسے قتل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے تھے۔ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی جادوگر ہے۔ لیکن کون سننے والا تھا؟ یہودی نے اپنی سردار کو مار پیٹ کر بے ہوشی کے کگار پر پہنچا دیا اور پھر اسے سولی پر چڑھانے کی پوری تیاری کر لی۔ جب سردار کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی موت طے ہے تو وہ چیخ کر کہنے لگا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، خدا کی قسم میں تمہارا ہی سردار ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری شکل کیسے بدل گئی۔ اگر تمہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آ رہا ہوں تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے۔ جب یہودی سردار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان لیا تو بنی اسرائیل کے لوگ اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بنا دیر کیے اسے فوراً سولی پر لٹکا دیا۔ سردار چیخ چیخ کر کہنے لگا، بچاؤ بچاؤ، مگر کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ آخرکار انہوں نے اسی سولی پر چڑھا کر اس کی جان لے لی۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں بھاری بھیڑ جمع تھی۔ جب سردار کی موت ہو گئی تو لوگوں میں بحث چھڑ گئی۔ کچھ کہنے لگے یہ حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ ہمارے سردار تھے، تو کچھ بولنے لگے ہم نے کچھ بولے نہیں، ہم نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ یہودی آپس میں لڑنے لگے، تلواریں کھینچ گئی اور ان میں فساد شروع ہو گیا۔ ادھکتر لوگ حیران پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اسی حالات کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں نے ان پر ایمان لے آیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب کہاں ہے؟ اس سوال نے سب کو پریشان کر دیا۔ لوگ ان کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ کچھ لوگ ان کے خلیفہ ہو کو پاس پہنچے اور حقیقت جاننا چاہا۔ خلیفہ ہونے بتایا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح اور بھی ایمان افروز کہانیاں سناتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔